بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں نے اور اسٹوڈنٹس نے کویسچن کیا تھا، بلکہ پوچھا تھا کچھ کہ تحصیلدار کی جو جابز آئی ہوئی ہیں ان کا سکوپ کیا ہے، اس جاب کی نیچر کیا ہے، سیلری پیکیج کیا ہے، اختیارات کیا ہیں، گورنمنٹ کیا فیسلٹیز دیتی ہیں، پروموشن کب تک پاسبل ہے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں جی اس پہ۔ 26 اسی مہینے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی۔ کافی دوستوں نے اپلائی کر بھی لیا ہوگا۔ تو بیسیکلی آپ نے ایڈ میں دیکھ لیا ہے، اس کا اسکیل 16 ہوتا ہے جی۔ اب 16 اسکیل کے ساتھ جو سیلری پیکیج ہے نا، وہ اس کا وہی نارمل 16 والا ہی ہوتا ہے جو پنجاب کا ہے۔ 40 سے 45 ہزار تقریباً اس کی سیلری بنتی ہے۔ اس کے بعد اسپیشل الاؤنسز وغیرہ، ایگزیکٹو الاؤنسز وغیرہ، جس طرح اسسٹنٹ کمشنرز جو CSS کے تھرو آتے ہیں، جس طرح ان کے الاؤنسز وغیرہ ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ یہ آپ کو جاننا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ان کو گھر اور گاڑی وغیرہ۔ جی گاڑی وغیرہ اگر فیلڈ ڈیوٹی ہو تحصیلدار کی تو گاڑی گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر نہیں بھی ملتی تو تحصیلدار کے انڈر تحصیل میونسپل کمیٹی آتی ہے، ان کے پاس بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں، یعنی کافی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ تحصیلدار وہ گاڑیاں بھی استعمال کر سکتا ہے یا استعمال کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے اختیارات کی طرف سے یا ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اچھا، جو ابھی حال ہی میں جو اس کو اختیار ملا ہے نا سب رجسٹرار کا، یعنی آپ کو پتہ کہ جیسے یہ تحصیلدار جو پوسٹ ہے بورڈ آف ریونیو کے انڈر ہے، تو سب رجسٹرار کا کام جو ہوتا ہے ریونیو کے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے کہ بائر اور سیلر جو زمینیں خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں ان کا آپس میں ایگریمنٹ کروانا، یہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہوتا تھا، اب یہ تحصیلدار کو مل گیا ہے۔ اور لینڈ کے ریلیٹڈ یا وراثت جب منتقل ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل بھی ہیں، یہ ایک طرح کی عدالت لگا کے سنتے ہیں اور انہی پہ فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی تحصیلدار کا سب سے پہلا فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی بڑی کورٹ میں جانے کے لیے۔ اس کے بعد ہے جی اس کو بطور ایڈمنسٹریٹر خصوصی اختیارات بھی اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے مل جاتے ہیں، جس میں انکروچمنٹ ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، یعنی تجاوزات اور جو قیمتوں کو کنٹرول کمیٹیاں کرتی ہیں، ان پہ بھی اکثر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی طرف سے ان کی ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کی اسیسمنٹ وغیرہ کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے ریٹس وغیرہ طے کرتے ہیں، اور کورٹس وغیرہ کے لیے جانے کے لیے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیسک کورٹ یہی ہوتی ہے ایک طرح کی ریونیو کی کورٹ۔ تحصیلدار ہی طے کرتا ہے سارے معاملے یا تحصیلدار ہی فیصلے کرتا ہے۔ اب لاسٹ بات جو اس کی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ پروموشن کے بارے میں ہے۔ جی پروموشن تحصیلدار کی ہے، جو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی زبردست پیکیج اس میں یہ ہے کہ اس کی پروموشن ہے۔ اب میرے بہت سے نوجوان جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جڑے ہوئے ہیں، کافی MPhil ہیں لوگ، PhD لوگ بھی اب تو ہیں، MSc MA تو سبھی ہیں، ان کے لیے جو نوجوان ہیں بہت ہی سنہری موقع ہے ان پوسٹوں کا۔ کیوں؟ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پروموشن جلدی ملتی ہی نہیں، 20 25 30 سال کے بعد نیکسٹ اسکیل میں پروموشن ملتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو صرف 5 سال کے بعد، 5 سال جب آپ کے گزر جاتے ہیں تو ٹوٹل سیٹس جتنی بھی اناؤنس ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں ان کا 22.5% یہی تحصیلدار سلیکٹ ہوتے ہیں۔ ان کو ایک ہلکا پھلکا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد 22.5% لوگ یہاں سے جو ویکنٹ پوسٹ ہوتی ہیں ان پہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تب آپ کی پوسٹ بہت ہی اٹریکٹیو بن جاتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ بن جاتی ہے، AC بن جاتے ہیں، تو تب اسپیشل الاؤنسز، ایگزیکٹو الاؤنسز، AC ہاؤسز، گاڑیاں، دوسری سہولیات سب آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت زبردست جاب ہے۔ پہلے 4-5 سال ٹف ہیں، اس کے بعد بہت اچھی جاب ہے، بہت اچھا سیلری پیکیج ہے، بہت زبردست اختیارات ہیں، ساری سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں، آپ
کے لیے، اور پہلے 4-5 سال میں بھی بہت اچھا آپ کے لیے کام ہوتا ہے کہ آپ نے روز نئے فیسز سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں سے آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، آپ کے سامنے چیلنجنگ ایشوز آتے ہیں، آپ ان کو سولو کرتے ہیں۔ تو میرے جتنے بھی نوجوان ہیں جو خواہش مند ہیں، آپ محنت کریں، ٹرائی کریں اور ضرور اپلائی کریں، ابھی ڈیٹس رہتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔